ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک پرانا شہر تھا جہاں ایک نیک اور پرہیزگار شخص حضرت حسن رضی اللہ رہتے تھے۔ حضرت حسن اپنی ایمانداری، انسانیت اور دینداری کے لیے مشہور تھے۔ ان کے گھر ایک چھوٹی سی مسجد کے قریب تھا اور وہ اکثر وہاں جا کر اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت میں وقت گزارتے۔ حضرت حسن کی ایک دوستی تھی، ظفر نام کا ایک تاجر جو ایک شہر کا سب سے امیر شخص تھا۔ ظفر کے پاس بہت سی دولت تھی، لیکن اس کا دل دنیا کی رنگینیوں اور مزے میں لگا رہتا تھا۔ ظفر اکثر حضرت حسن سے ملتا، لیکن دونوں کی زندگی کی منزلیں الگ الگ تھیں۔ حضرت حسن کا راستہ اللہ کی طرف تھا، جبکہ ظفر کا راستہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا تھا۔ حضرت حسن اکثر ظفر کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے، ظفر، دنیا کا مال مٹا فانی ہے، یہ نہ رہے گا، اور ایک دن ہم سب کو اپنے رب کے حضور حساب دینا ہے۔ تمہارے پاس جو دولت ہے اسے اللہ کی راہ میں لگاؤ، وقت کا کوئی پتہ نہیں، آج ہے کل نہیں۔ ظفر ہمیشہ ہنسی میں اڑا دیتا اور کہتا، حسن بھائی، آپ اپنے فکر میں ہیں اور میں اپنے مزے میں، جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے، ابھی زندگی کا مزہ لینے دو۔ حضرت حسن صرف مسکراتے اور اللہ سے ظفر کے لیے ہدایت کی دعا کرتے۔ وقت گزر رہا تھا اور ظفر کی دولت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے گھر میں محفلیں ہوتی، جشنیں منایا جاتا، لیکن اس کا دل ہمیشہ اس خوبصورتی کے بیچ ایک عجیب سی خلش محسوس کرتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید اور دولت اور مزہ کی کمی ہے، لیکن اصل میں اس کا دل اللہ کے ذکر سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن ظفر نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک سفر پر جائے جو اس کی زندگی کا سب بڑا تجارتی سفر ہوگا۔ اس سفر میں اس کا ارمان تھا کہ وہ اپنی دولت میں 2 گنا اضافہ کرے گا۔ اس نے حضرت حسن کو بھی دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ چلے، لیکن حضرت حسن، ظفر، میں دنیا کے مزے کے لیے نہیں جیتا، میرا سفر صرف اللہ کے راستے میں ہے۔ ظفر اپنے دوستوں کے ساتھ سفر پر نکل پڑا۔ سفر بہت لمبا تھا اور راستے میں ہر طرح کی رنگ منظر تھے۔ ظفر نے اپنے دوستوں کے ساتھ مزے کیے، محفلیں سجائی اور زندگی کو پوری طرح سے جینے کی کوشش کی، لیکن ایک دن جب ان کا قافلہ ایک بڑے سے جنگل سے گزرا، اچانک اندھیرا چھا گیا۔ گھنے درختوں کے بیچ ہوائیں تیز چلنے لگی اور آسمان پر بجلی چمک اٹھی۔ ظفر اور اس کے دوستوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جنگل کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا گیا اور دھیرے دھیرے قافلہ اپنا راستہ کھو بیٹھا۔ سب بہت گھبرائے، لیکن ظفر کے دل میں اب بھی دنیا کی امیدیں زندہ تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو تیز چلا رہا تھا، لیکن ہر موڑ پر راستہ اور زیادہ الجھتا جا رہا تھا۔ آخر ظفر نے دیکھا وہ اور اس کا قافلہ بہترین منزل تک پہنچ گیا ہے۔ سامنے ایک پرانا اور رازدار محل تھا جو انہیں انتظار کرتا ہوا لگتا تھا۔ محل بہت پرانا تھا، لیکن اس کے اندھیروں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ ظفر اپنی دولت اور خزانہ لینے کی امید میں اس محل کے اندر گیا۔ جب وہ محل کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ محل کے بیچ ایک بہت بڑا خزانہ رکھا تھا۔ سونا، چاندی، ہیرے موتی، ہر چیز کا ڈھیر لگا تھا۔ ظفر کے دوستوں نے جلد بازی میں اس خزانے کو سمیٹنے کے شروع کر دیا، لیکن ظفر نے اپنے دل میں ایک عجیب سی خلش محسوس کی۔ جب اس نے اپنے ہاتھ سے سونا اٹھایا تو اس کا ہاتھ ایک دم ٹھنڈا اور بے جان محسوس ہوا۔ تبھی محل کے دروازے بند ہو گئے۔ یہ دنیا کا خزانہ ہے جو تمہیں چھا گیا تھا، لیکن یہ تمہارا نہیں۔ تم اس خزانے کو لے کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کا یہ مال تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور اب وقت آنے والا ہے کہ جب تمہیں اپنا اصلیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظفر نے گھبرا کر اپنے دوستوں کو دیکھا، لیکن سب ایک ہی جیسے خوف میں تھے۔ اس نے سمجھ لیا اس کی زندگی کا سب سے بڑا سفر دنیا کے مزے اور دولت کے لیے تھا۔ اصل سفر تو اب شروع ہونے والا تھا، وہ سفر جو اللہ کے حضور ہوگا۔ ظفر کے دل میں حضرت حسن کی باتیں گونجنے لگی۔ اس نے فوراً اپنی زندگی کے سب گناہوں پر توبہ کی اور اللہ سے معافی کی دعا مانگی۔ وہ محل سے نکلا، لیکن اس کا دل اب دولت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جب ظفر اپنے شہر واپس آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ دولت کو غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیا
اور اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت حسن نے اس کے اس فیصلے کو دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اصل سکون اور عزت اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ اگر ہم اپنے سفر کو صرف دنیا کے مزے اور دولت کے لیے گزاریں تو آخرت میں پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصلی سفر وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔